انسان کی آزمائش کا وقت تب شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ پر ہی ظلم شروع کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا درست ثابت ہوا ہے کہ جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ ہم اپنے طرز زندگی کو روز بروز خود ساختہ اور مصنوعی آسائشوں میں ڈھال چکے ہیں، اور ان مصنوعی آسائشوں کو پانے کے لیے ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو نہ صرف خلاف قدرت ہے بلکہ خلاف اخلاقیات اور خلاف انسانیت بھی ہے۔ تاہم بہتر سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جھوٹا چودھری ثابت کرنے کے لیے ہر برائی، ہر بدعنوانی اور ہر مبینہ جرم کو اپنایا ہے، اور ہم سب عزت دار، مالدار اور مہذب بھی کہلوانا چاہتے ہیں۔ ایک نظر اگر ہم اپنی زندگی پر ڈالیں تو آج جس سموگ نے ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے، تمام انتظامی ڈھانچے کو مفلوج کر دیا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود بھی ہیں۔ ہم نے خود گرین لینڈ کو ختم کیا، ہم نے خود آب و ہوا کو اپنے بے لذت گناہوں کی بھینٹ چڑھوایا، اور پھر ہم اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر الزامات کی بھوچاڑ بھی کرتے ہیں۔ یہاں یہ تذکرہ کرنا بے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ پڑوسی ملک کی فضا آلودہ کرنے والی کارروائیوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فضائی آلودگی میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ آج کوئی ایک ایسا سرکاری محکمہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں جو سموگ کا برابر ذمہ دار ہے۔ میرے خیال میں تو وہ تمام سرکاری محکمہ جات اور ادارے بند کر دیے جائیں جو فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان کی کارکردگی یہ ہے کہ نہ پاکستان میں آج طلب کے مطابق جنگلات ہیں اور نہ قدرتی وسائل کی فراوانی ہی۔ ہر فرد نے اپنا کاروبار سجایا ہے، کبھی جنگلات کو بیچ کر اور کبھی قدرتی گیس کو نایاب بنا کر اور اس کے متبادل ذرائع بڑھا کر۔ میری تحقیق میں تو یہ بھی آیا ہے کہ آج پاکستان میں 80% عوام کے پاس سوئی گیس کے وسائل ہونے کے باوجود ان کے چولہے ٹھنڈے ہیں، جن کو گرم کرنے کے لیے لکڑی، کوئلے، LPG، مٹی کا تیل اور ان جیسے کوئی ایسے ذرائع متبادل کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں جو فضائی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گاڑیوں، رکشوں اور دیگر سواریوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ملک کے بیشتر بڑے شہروں میں متبادل گیسوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ گھر میں چائے بنانے سے لے کر مہمانداری تک کے مراحل انہی متبادل اور مضر صحت ایندھن کا محتاج بنے ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں ہر موڑ پر ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کا 100% رقبہ گرین لینڈ ہے، جس کو 100% براؤن لینڈ شو کروایا گیا ہے، اور کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ فراڈ عام ہے۔ بڑے بڑے پلازے، کمرشل سب گرین لینڈ کے خاتمے پر ہی ہوئے ہیں۔ ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے سرکاری محکمہ جات صرف اپنے روزانہ کے خرچے کی بنیاد پر ان کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ ان کو ہر وہ کام خود سکھاتے ہیں جو غیر قانونی ہے، اور پھر انہی کے سر پر بیٹھ کر حکومت کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اگر صرف یہی معلوم کر لیا جائے کہ فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے والے اداروں اور محکموں کے افسران کی اپنی ذاتی اور سلیپنگ پارٹنرشپ پر کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لاہور شہر سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں میں جہاں سرسبز اور شاداب غنچے کھلے رہتے تھے، آج عمارتوں کا انبار ہے۔ خوشبو اور رونقوں کے شہر آج بدترین سموگ کے باعث مدھم ہو چکے ہیں۔ کھلکھلاتے اور سرخ و سفید تندرست چہرے آج زردی مائل بن چکے ہیں۔ ایک ہی گھر میں 10 گاڑیوں کے مالکان سے کبھی پوچھا ہی نہیں گیا کہ وہ کیسے ارب پتی بن گئے۔ ایک شک ہے کہ سموگی لائف کا سبب بھی یہی ہے کہ ارب پتی نودولتی افراد نے ملک کے کونے کونے سے سبزے کو ختم کیا ہے، جنگلات کو ختم کیا گیا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ لاہور شہر میں 10 نئے لاہور فوڈ اسٹریٹ سبزہ زاروں پر قائم ہوئے ہیں۔ ملتان میں 3 نئے پروجیکٹ سبزہ زاروں پر قائم ہوئے۔ پنڈی میں 200 گنا زائد فضائی آلودگی کے عناصر عام کیے گئے۔ KPK میں ہزاروں فضائی آلودگی کے عناصر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈ ووڈ، بلیک ووڈ اور براؤن ووڈ اس قدر نایاب ہو چکی ہے کہ اس کا ایک چھیل بھی ہزاروں روپے فٹ میں فروخت ہوتا ہے۔
ہم ایک معمولی سی جامع کے وائس چانسلر کی تعیناتی پر پورا ملک ہلا کر رکھ دیتے ہیں، مگر پورے ملک کو صحت مند اور پرفضا ماحول فراہم کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں اسموگ صرف فضا ہی نہیں بلکہ ہماری عقلوں کے پردوں پر بھی پڑ گئی ہے۔ یہاں کرپشن، بدعنوانی اور ظلم کی صورت بھی اسموگ ہی ہے۔ ناانصافی کی اسموگ نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، بے روزگاری کی اسموگ نے بدحال کر دیا ہے، مہنگائی کی اسموگ نے عوام کو پاگل بنا دیا ہے، افسروں کی کمائی کا اسموگ پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بن چکا ہے، جس کے لیے باران رحمت بھی چاہیے اور باہمت لیڈر بھی، جو ان سب سموگی لائف کے عناصر کو جڑ سے اکھاڑنے کی جرت رکھتا ہو، جس کو ذات پات اور برادری نہیں بلکہ قدرت کے ماحول سے محبت ہو، پاکستان اور اس کے عوام سے پیار ہو، جس کی نسل میں بے ایمانی نہ ہو، جس کے کردار میں عیب نہ ہو، جو چلے تو عوام کے سنگ، اٹھے تو عوام کے سنگ، اور پاکستان کو پھر سے ایک سرسبز اور شاداب ریاست بنا کر اس کے مالی اور معاشرتی استحکام کا باعث بن سکے۔ یاد رکھیں، آج کی سموگی لائف سے ماحول کو محفوظ نہ بنایا گیا تو کل صرف سموگ ہی بچے گی۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی اور سابق صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی ماہرانہ رائے اور تحقیق بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اسموگ گرین لینڈ پر کمرشلائزیشن کے باعث ہوئی ہے، اور اس کا حل کوئی ایک نہیں نکال سکتا، بلکہ پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بالخصوص حکومت کو پورے انصاف کے ساتھ خدمات انجام دینا ہوگی، جس کے لیے من پسند افراد کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم ایک بات تو طے ہے کہ جمہوریت کے علم بردار شجر کو کاٹ کر جس کھمبے پر کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہے ہیں، یہ اونچائی کس وقت زنگ آلود ہو کر ان کی پستی کا باعث بن جائے گی، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔